الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل ہم سنیں گے کہ آقا رمضان کیسے گزارتے تھے، تاکہ ہم غلاموں کو ایک انداز ملے کہ ہم نے رمضان کے شب و روز کیسے گزارنے۔ ماہ رمضان مبارک سبحان اللہ تمام مہینوں کا سردار ہے، 9th month، اور اس مہینے کا چاند ہلال دیکھنا فرض کفایہ ہے، جو دیکھے گا اس کو ثواب ملے گا۔ ماہ رمضان کا مہینہ بڑی عظمت والا، بڑی شان والا ہے، سبحان اللہ۔ ماہ رمضان میں ہر وقت اللہ پاک کی رحمت ہی رحمت، رحمت ہی رحمت ہوتی ہے۔ ماہ رمضان میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر دیا جاتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 times بڑھا دیا جاتا ہے، 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں ارشاد ہوا، اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی، حسرت کرتی کہ کاش پورا سال ہی رمضان ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سید الشہور رمضان، رمضان کریم، رمضان مقدس، رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار ہے۔ آسمانی صحائف جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئے تو رمضان کی 1 تاریخ تھی، فرسٹ نائٹ تھی۔ آسمانی کتاب تورات ماہ رمضان کی 7 تاریخ کو نازل ہوئی، کس پر؟ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام پر۔ انجیل مقدس یہ بھی آسمانی کتاب ہے، الہامی کتاب ہے، یہ کس پر نازل ہوئی؟ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام پر۔ ماہ رمضان میں تاریخ تھی 14th رمضان، سبحان اللہ۔ آسمانی کتاب زبور شریف نازل ہوئی، کس پر؟ حضرت سیدنا داود علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام پر۔ رمضان المبارک کی 6 تاریخ تھی، اور قرآن میرے رب کا کلام سبحان اللہ یہ بھی ماہ رمضان میں نازل ہوا۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے۔ تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے، کہ خدا نے تجھ میں ہی، کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے۔ ماہ رمضان کے روزے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر فرض فرمائے۔ روزے کب فرض ہوئے؟ تاریخ کون سی تھی؟ دن کون
یہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور اسلامک نالج مسلمانوں کو نہ ہو تعجب کی بات. ماہ رمضان کے روزے دوسری ہجری کو فرض ہوئے، یعنی میرے پیارے نبی آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے ہجرت کی. یہ ہجری سال شروع ہوا تو دوسری ہجری کو 2 شعبان کا مہینہ تھا اور 2 تاریخ تھی اور دن تھا پیر، منڈے کو رمضان کے روزے فرض ہوئے. پیر کے دن ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے اور پیر کے دن ہی میرے نبی پر پہلی وحی نازل ہوئی. پیر کے دن ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے ہجرت فرمائی. پیر کے دن ہی مدینے پاک میں 12 ربیع الاول کے دن چاشت کے وقت میرے نبی کی مدینے پاک میں آمد ہوئی. پیر کے دن ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا. پیر کو بڑی نسبتیں حاصل ہیں اور پیر کے دن ہی رمضان مبارک کے روزے فرض کیے گئے. سبحان اللہ. قربان دوشنبے تجھ پر 1000 جمعے. دوشنبہ فارسی میں کہتے ہیں پیر کو، منڈے کو. قربان اے دوشنبے تجھ پر 1000 جمعے، وہ فضل تو نے پایا صبح شب ولادت. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو پیر کے دن کو برکت حاصل ہو گئی اور یہ فضیلت میں بہت بڑھ گیا. پر قربان جمعے کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو جمعے کا دن تھا اور سبحان اللہ اس پیر کو کیا سعادت حاصل ہوئی، سارے نبیوں کے نبی اس میں دنیا میں تشریف لائے. بہرحال پیر کے دن ہی رمضان کے روزے فرض ہوئے اور ماہ رمضان میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی مرتبہ پایا، یعنی کتنی مرتبہ کتنے سال محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کو اپنی ظاہری حیات میں نوازا. 9 سال ہمارے نبی، پیارے نبی، سچے نبی، رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 سال 9 ایئرز رمضان مبارک کے روزے رکھے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پاک تشریف لائے تو ہجرت کے بعد مسلمانوں کو 2 چیزیں عطا ہوئیں. ایک تو یہ کہ پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی تو خانہ کعبہ قبلہ مسلمانوں کا بنایا گیا 17 مہینوں کے بعد. اور سیکنڈ یہ کہ اللہ تعالی نے ماہ رمضان کے روزے مسلمانوں کو عنایت فرمائے، فرض فرمائے. اور ماہ رمضان مبارک کے روزوں کی فرضیت ماشاءاللہ مرحبا، اس میں کیا شان ہے سنیے. قرآن پاک میں رمضان کے روزوں کی فرضیت کا بیان ہے. اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلے میں 1 مسکین کا کھانا. پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو. تو پہلے بھی روزے فرض کیے گئے. کن پر؟ سب پر.
حضرت آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنی بھی شریعتیں گزری، جتنے بھی نبی گزرے، سب کی شریعتوں میں روزہ تھا، انداز مختلف۔ تو پتہ کیا چلا؟ پتہ چلا کہ روزہ بہت پرانی عبادت ہے، اور پچھلی امتوں میں بھی روزے فرض تھے۔ حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر ہر مہینے کے 3 دن کے روزے فرض تھے، انہیں کہتے ہیں ایام 20 کے روزے۔ ہر اسلامی مہینے کی 3 تاریخیں 13، 14، 15، 13، 14 اور 15، ان تاریخوں کے روزے حضرت آدم علیہ السلام پر فرض تھے، اور ہم غلاموں کے لیے، غلامان مصطفیٰ کے لیے یہ 3 روزے رکھنا سنت ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر عاشورہ کا روزہ فرض تھا، 10 محرم الحرام، اور ہر سیچرڈے یعنی ہر ہفتے کو، ہر سنیچر کو روزہ رکھنا یہ بھی فرض تھا۔ کچھ اور روزے بھی فرض تھے یہودیوں پر، اور عیسائیوں پر، کرسچن پر بھی ماہ رمضان کے روزے فرض تھے۔ تو روزہ بڑی پرانی عبادت ہے۔ تو توحید و رسالت کا اقرار کرنے اور ضروریات دین پر ایمان لانے کے بعد ہر مسلمان پر نماز فرض۔ تو رمضان کے روزے ہر مسلمان مرد و عورت پر جو عاقل اور بالغ ہے فرض ہیں، فرض۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سب کے سب روزے اس کے ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ مکمل طور پر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو پیارے دوستو، آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔